مجھے دعوت کھلاؤ، میری اخبار میں، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ تصویریں لگاؤ، میری ترقی ہو گئی. یہی تو مانگتا ہوں میں. ایک بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ توجہ کمیونٹی سے. اس پہ کمیونٹی والے اس کو توجہ دے ہی نہیں رہے. مطلب اچھا دوست ہو تو اسے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، دوست کی کمائی ہے تو دوست نہیں کھائے گا، دوسرا تو کون کھائے گا بتائیں. آپ تو اتنے اچھے دوست ہیں کہ آپ نے للن صاحب کی سالگرہ ایک ماہ میں 11 بار کروا دی. دیکھیں، جب دوست آپ کو جان سے پیارا ہو تو اس کی برتھ ڈے آپ ایک مہینے میں 30 بار بھی کروا سکتے ہیں. سننے میں تو یہ بھی آیا ہے جب للن صاحب کی پارٹی ہوتی ہے تو اس کا بل بھی وہی ادا کرتے ہیں. ہاں تو ظاہر ہے جس کی برتھ ڈے ہوگی وہی بل دے گا، میں تھوڑی دوں گا. تو آپ نے اپنے دوست کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ سونے کی مرغی. سونے کی مرغی انڈا دیتی ہے، میں نے اپنے دوست کو یہی سمجھ رکھا ہے. آپ تو کھانے پینے میں اتنے گر گئے ہیں کہ لوگ آپ کو للن کا سیکیورٹی گارڈ سمجھنے لگے ہیں. للن گھر میں بیٹھ کے کوئی چیز کھائے نا تو اس کا ذائقہ میرے منہ میں آ جاتا ہے. ویسے کچھ تو ہے، ایک چیز ہوتی ہے شرم. ہاں، وہ مجھ میں نہیں ہے. نہیں، واقعی میں نہیں. آپ وہ شرم مجھ میں ہے ہی نہیں. نہ مجھ میں ہے، نہ شرم مجھ کو چھو کے گزری ہے. اور کچھ ہیلو فرینڈز، پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں زوبی خان. آج ہمارے پروگرام میں ایسے شخص موجود ہیں جو اپنے دوست کو ایک ATM کارڈ سمجھتے ہیں. آئیے ملاقات کرواتے ہیں کرائنگ بیبی سے. جی کرائنگ صاحب. میں کرائنگ بیبی نہیں ہوں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے یا پاکستانی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کی غلط فہمی ہے. میں کوئی کرائنگ بیبی نہیں ہوں. بس ہاں ٹھیک ہے، میں عقل مند انسان ہوں. عقل ہونا ایک بڑی چیز ہے، بڑی ہزار نعمت ہے عقل ہونا. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ کی آنکھیں ہر وقت نم کیوں رہتی ہیں؟ میری آنکھوں کا تعلق نم ہونے سے یہ ہے کہ میں ایک جذباتی انسان ہوں، اور جو انسان جذباتی ہوتا ہے ظاہر ہے اس کی آنکھیں ایسی ہی نم ہوتی ہیں. اچھا جی، سنا ہے آپ ہر کامیابی کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے ایوارڈ دو، میری خبر لگواؤ، میری ایک آدھ پکچر بھی لگوا دو. تو ایسا ہے کیا؟ دیکھیں، مشہور ہونا کون نہیں چاہتا. میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں مشہور ہوں. پاکستانی کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ مشہور ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگوں کی ترقی ہوتی ہے جاب پہ، تو ان لوگوں کی لوگ دعوتیں کرتے ہیں. لیکن جب میری دعوت کی باری آئی تو مجھے اب دعوت کے حوالے سے کوئی منہ نہیں لگا رہا. تو میری دعوت بھی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں. مطلب کمیونٹی نوٹس ہی نہیں کر رہی. پاکستانی کمیونٹی کے لیے اعزاز کی بات ہے میرا ترقی یافتہ ہونا، میری ایک ترقی حاصل کرنا ایک اعزاز کی بات ہونی چاہیے. نہ صرف میرے لیے تو ہے اٹ سیلف، پاکستان کی کمیونٹی کے لیے بھی یہ ایک ترقی کی بات ہونی چاہیے. تو پھر میں نے اپنے کولیگ کو پکڑا اور اس کو میں نے کہا کہ بھائی مجھے کھانا کھلاؤ، دعوت کھلاؤ، میری خبریں لگاؤ، میری تصویریں لگاؤ، مطلب مجھے اپریشیٹ کرو، مجھے ایوارڈ دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری ترقی ہوئی ہے. ایسی سوکھی ترقی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. دیکھیں، تو آپ کے ایک دوست ہیں للن صاحب، کچھ ان کے بارے میں بھی بتائیں. جی، میرے ایک بہت ہی شفیق اور عزیز اور بہترین دوست ہیں جناب للن صاحب. اچھا جی، تو کچھ بتائیں ان کے بارے میں. بس ان کے بارے میں یہی بتا سکتا ہوں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں اور بڑے غنی انسان ہیں. دل کے بڑے جو ہے وہ بادشاہ ہیں، بہت دھنی انسان ہیں. ان کی وجہ سے مجھے کافی فائدے ہوتے ہیں. مطلب اچھا دوست ہو تو اسے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، دوست کی کمائی ہے تو دوست نہیں کھائے گا، دوسرا تو کون کھائے گا بتائیں. اور ویسے بھی میں اپنے دوست کی کمائی کھاتا ہوں، تو اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ مطلب کسی کو کوئی تکلیف ہونی چاہیے یا کسی کو کوئی پرابلم ہونا چاہیے. اگر کسی کو پرابلم ہے تو مجھے بتائے آ کے. آپ تو اتنے اچھے دوست ہیں کہ آپ نے للن صاحب کی سالگرہ ایک ماہ میں 11 بار کروا دی. دیکھیں، جب دوست آپ کو جان سے پیارا ہو تو اس کی برتھ ڈے آپ ایک مہینے میں 30 بار بھی کروا سکتے ہیں. اور میرا یہ پلان تھا، لیکن یہ تو میں نے بس 11 بار کروا دی. کوئی بری چیز نہیں ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. اور اگر آپ اپنے دوست کو یہ
جگہ دے رہے ہیں کہ اس کی برتھ ڈے ہونی چاہیے تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف بہت ہوتی ہے. اچھا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا مطلب اس ٹائپ کے سوال آپ سے کہ آپ اس ٹائپ کے سوال کریں گی مجھ سے. تو ہم نے جو سنا ہم تو وہ سوال کریں گے نا. کیا ہو گیا اگر ہم لوگوں نے 11 بار ان کی برتھ ڈے کی؟ دیکھیں میرا کام ہے لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو راضی کرنا، اور للن صاحب کو راضی کرنا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ آنا ہے، فلاں جگہ پہ آج ہم آپ کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کریں گے اور وہاں پہ ہم لوگ پارٹی کریں گے. سننے میں تو یہ بھی آیا ہے جب للن صاحب کی پارٹی ہوتی ہے تو اس کا بل بھی وہی ادا کرتے ہیں. ہاں تو ظاہر ہے جس کی برتھ ڈے ہوگی وہی بل دے گا، میں تھوڑی دوں گا. میں نے تو آپ کو بتایا نا میرا کام تو وہی ہے لوگوں کو جمع کرنا، ایونٹ کو آرگنائز کرنا. یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، مطلب یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ مطلب بڑی چیز ہے یہ. چلیں اچھا چھوڑیں ساری باتیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں کیا کرتے تھے؟ ہاں پاکستان میں کمپاؤنڈر تھا. کمپاؤنڈر؟ یہ میں آپ کو بالکل حقیقت بات بتا رہا ہوں. لوگ چھپاتے ہیں اپنے ماضی کو، میں کبھی نہیں چھپاتا اپنے ماضی کو. صحیح. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نا کہ کمپاؤنڈر کیا کام کرتے ہیں. مطلب لوگوں کو مسکولر سے لے کر وہ وین سے لے کر آئی وے سے لے کر تشریف تک ہر جگہ پہ ٹیکے لگاتے ہیں. تو آپ میں نے وہ والا کمپاؤنڈر تھا. اچھا تو جی. آپ نے یہاں کے شعبہ کیوں چینج کر لیا؟ شعبہ اس لیے چینج کیا کیونکہ وہاں تو میرے پاس بہت سارے مریض تھے پاکستان میں، یہاں تو میرے پاس مریض ہی کوئی نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر پاکستانی کمیونٹی کا جتنے بھی لوگ تھے نا، میں نے دیکھا تو کوئی بھی بندہ میرا مریض نہیں بن سکا، کسی کا لیول ہی نہیں تھا. تو ایک ہی مریض بن گیا میرا، للن جو ہے وہ مطلب میرا مریض بن گیا بس. تو ابھی بھی اس کا علاج کرتا ہوں میں تقریباً. آپ سمجھ تو رہی ہیں کہ میں ایک مہینے میں 11 بار اگر آپ کسی کی برتھ ڈے کر رہے ہیں اور بل بھی وہی دے رہا ہے تو اٹ مین کہ اس کا کتنا اچھا علاج ہو رہا ہے. دیکھیں میری صلاحیت کا اعتراف آپ کریں یا نہ کریں، میں بہت بڑی صلاحیتوں کا حامل ہوں انسان. گویا آپ للن صاحب سے دوستی نہیں کر رہے بلکہ انہیں ٹیکے لگا رہے ہیں آپ. دیکھیں میں انہیں ٹیکے بالکل بھی نہیں لگا رہا. ایک مریض ہوتا ہے، مریض کا علاج کرنا ڈاکٹر کا فرض ہے، اور میں تو ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، کمپاؤنڈر تھا وہ بھی اب نہیں ہوں. تو اسی لیے ایسے لوگوں کو ٹیکے لگانے چاہیے جو خام میں مطلب ان کو پتہ ہو آپ کی طبیعت کا، پھر بھی وہ آپ کے دوست بنے رہیں. مطلب اس قسم کا سادہ انسان آپ کو دنیا میں ملے گا؟ ویسے میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں ایسا دوست جو دوست کو ٹیکے لگا رہا ہے. فن ہے، فن آرٹ. یہ ہر بندے کا آرٹ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی میرا دوست ہے، میں اس کو ٹیکے لگاتا ہوں تو اس میں نہ آپ کو تکلیف ہونی چاہیے نہ کسی اور کو تکلیف ہونی چاہیے. کمیونٹی میں کافی لوگ ہیں جو جلتے ہیں اس چیز سے. اور بھائی آپ بھی اپنے کوئی سیٹ کر لیں ٹیکے، اپنے مطلب اے ٹی ایم سیٹ کریں اپنی کمیونٹی میں، کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایک بندے کا خانچہ لگا ہوا ہے اور ایک بندہ ہے بھی ایسا کہ وہ ہے کہ کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی تے کچھ شہر دے لوکی ظالم سن. تو مطلب ٹھیک ہے، صحیح ہے، چل رہا ہے، کسی کا کام چل رہا ہے تو اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں آ کے سوچ تبدیل نہیں کرتے. بزنس مین بن جائیں گے، پیسہ آ جائے گا، وہ مطلب وہاں کے جو نام ہے وہ یہاں پہ آ کے نام چینج ہو جائیں گے، اپنے آپ کو انگریز سمجھنے لگیں گے، لیکن سوچ وہی ہے. للن صاحب شاپنگ پہ جاتے ہیں تو آپ کیسے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ، یہ بتائیں. ارے یہ بڑا اتفاق ہے، جیسے ہی للن صاحب شاپنگ پہ جاتے ہیں میں بھی پیچھے پہنچ جاتا ہوں. اب ظاہر ہے بندہ شاپنگ کرتا ہے، اب وہ 2-4 چیزیں اپنے لیے نہیں اٹھاتے، وہ تو پورا راشن لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں 8-7-10 چیزیں میں بھی اٹھا لیتا ہوں. ارے یہ تو میرے سوال کا جواب نہ ہوا نا. ہاں تو یہ آپ کے سوال کا جواب نہ ہو. مطلب میں کوئی اسکول کے پیپر ہو رہے ہیں، اس کا رزلٹ آپ نے اس کا وہ بنایا تھا، کوسچن پیپر بنایا اور میں آپ کو جواب دے رہا ہوں تو پھر پاس ہو جاؤں گا؟ کیا ہو گیا؟
آپ نے سوال کیا, جو مجھے سمجھ آیا میں نے آپ کو بتا دیا, جو حقیقت ہے میں نے آپ کو وہ بتائی. دیکھیں وہ میرا ایک اچھا دوست ہے, لوگ اب بیچ میں پڑ گئے ہیں کہ بھائی کیوں ان کی اچھی دوستی چل رہی ہے. یعنی کہ آپ کی شاپنگ کا بھی بل وہی دیتے ہیں؟ تو میری شاپنگ کا اگر وہ بل دیتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کتنا بل بن جاتا ہوگا میری شاپنگ کا؟ میں تو کچھ تھوڑا بہت سامان اٹھا لیتا ہوں, کچھ مسالہ جات پاکستانی مجھے بہت پسند ہیں, کچھ ملک لے لیا کوئی 8-10 لیٹر, اور مطلب اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھاتا ہوں میں, زیادہ چیزیں نہیں اٹھاتا. تو اس کا بل اگر للن صاحب دے دیتے ہیں, للن صاحب کا اور میرا مسئلہ ہے. مطلب اگر کسی بندے کا خانچہ لگا ہوا ہے تو لگا رہنے دیں, اچھا ہے نا. ویسے کچھ تو ہے, ایک چیز ہوتی ہے شرم. ہاں وہ مجھ میں نہیں ہے, نہیں واقعی میں نہیں, آپ کے وہ اندر نہیں شرم ہے. مجھ میں ہے ہی نہیں, نہ مجھ میں ہے, نہ شرم مجھ کو چھو کے گزری ہے. اور کچھ مطلب اگر آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو میں آپ کو 2-4 اور چیزیں بھی بتا سکتا ہوں. آپ کے اندر تو شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, لیکن مجھے بہت شرم آ رہی ہے. اچھا میں تو جاؤں گی بریک کی طرف. صحیح ہے. جی ہاں ناظرین, ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر کرائم بیبی. جی میں کرائنگ بیبی نہیں ہوں. آپ نے میرے منہ سے کبھی سنا ہے اویں اویں اویں؟ کبھی کبھی مطلب سنا آپ نے اس طرح میں رو رہا ہوں بچوں کی طرح؟ صرف اپنے حقوق مانگتا ہوں. مجھے دعوت کھلاؤ, میری اخبار میں, ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ تصویریں لگاؤ, میری ترقی ہو گئی, یہی تو مانگتا ہوں میں. ایک بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ توجہ کمیونٹی سے. اس پہ کمیونٹی والے اس کو توجہ دے ہی نہیں رہے, مطلب کوئی منہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہے. حد ہے, مطلب عجیب سے. ویسے آپ کو یہ ساری باتیں میرے بارے میں کون بتاتا ہے؟ دیکھیں میں صحافی ہوں, میں پاکستان کی کمیونٹی کو پہ نظر رکھتی ہوں. اچھا کون کیا کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ہاں مطلب آپ کمیونٹی پہ نظر رکھتے, کمیونٹی کے پھپھو ہیں آپ. مطلب آپ کمیونٹی پہ کیوں نظر رکھتی ہیں خام خواہ میں بھی؟ صحافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ نظر رکھیں, کہ لوگوں کو آبزرو کریں کہ ان کے کیا مسائل چل رہے ہیں, وہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں, کیا چیزیں کرتے ہیں. سنا ہے آپ فریج میں تالا لگاتے ہیں جب للن صاحب آپ کے گھر آتے ہیں تو؟ دیکھیں فریج جو ہے نا وہ بچوں کی وجہ سے لاک نہیں ہوتا, وہ مطلب اس وجہ سے لاک ہوتا ہے کہ کوئی یار دوست آ جائے, پتہ چلے فریج کھولیں اور ڈرنک اٹھا, مطلب یہ سافٹ ڈرنک کی بات کر رہا ہوں میں, سافٹ ڈرنک اٹھا لے, اور اس کے بعد کچھ جوسز ہیں تو وہ جوسز اٹھا لے, کوئی کھانے والی چیز پڑی ہے, کوئی مٹھائی پڑی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستانی نا بڑے بھکڑ قسم کے لوگ ہیں. آپ کا فریج کھول کے دیکھیں گے اس میں کہیں سون حلوہ رکھا ہوا ہے. پاکستان سے بندہ اتنی چاہ سے چیزیں منگواتا ہے, ملتان کا سون حلوہ کسی کے گھر آیا ہوا ہے, کسی کے ہاں کچھ سرگودے کے کینو آئے ہوئے ہیں, کوئی آپ کا کوئی آج کل ویسے کم ہی لوگوں نے کر دیا کہ کوئی آپ کا پنجاب کا کوئی دوست یا سندھ کا کوئی دوست آم بھجوا رہا ہو آپ کو امریکہ میں. پہلے لوگ بہت بھجواتے تھے, اب تھوڑے کم کر دیے, تو وہ فوراً آ کے آپ کے فریج پہ حملہ کریں گے. تو ایسے دوستوں سے امان کے لیے پھر فریج کو تالا لگانا پڑتا ہے. اور پھر اس میں وہ للن ہو یا کوئی اور ہو. للن سے میں نے پوچھا کہ ہاں بھائی آئے ہو, چائے وائے پیو گے, ایسے پوچھ لیتا ہوں میں. ویسے کنجوس بہت ہوں میں طبیعت سے, لیکن پھر بھی میں نے پوچھ لیا. اب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ چائے پیے گا. اسے بولا ہاں چائے پیوں گا, بس اس کا کہنا تھا. اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر جاؤ چینی لے کر آؤ. چائے پینی ہے تو بھائی تھوڑی سی محنت کر لو. ارے گھر ہے مہمان سے کوئی اس طرح بولتا ہے کہ جاؤ دودھ لے آؤ, چینی ارے لے آؤ؟ گھر ہے مہمان کو آپ کو زیادہ اثر ہو رہا ہے تو ان کو کہوں گا آپ کی طرف چکر لگا لیں گے. مطلب آپ کو بڑا مہمان نوازی کا شوق چڑھا ہوا ہے. بی بی دیکھیں میرے پاس میں بہت اچھا کماتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا بہترین کماتا ہوں, ٹھیک ہے. بہت اچھی جاب کرتا ہوں میں, اور بہترین ایسی جاب جو صرف پاکستانی کمیونٹی ہی نہیں, امریکہ میں رہنے والے لوگ بھی ترستے ہیں اس جاب کے لیے. میری ایسی جاب ہے. لیکن آپ اچھا کماتے ہیں تو آپ خرچ بھی کر لیا کریں. تو کیوں خرچ کروں؟ میں اپنے پاس چیزیں بچا کے رکھتا ہوں. انسان کو اپنی چیزیں بچا کے رکھنی چاہیے. پیسے بھی بچا کے رکھتا ہوں میں,
اور خام خواہ میں کیوں خرچ کروں؟ اچھا للن پہ تو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ للن مجھ پہ خرچ کرتا ہے. جب ایک بندہ آپ پہ پیسے خرچ کر رہا ہے تو اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے بتائیں؟ زیادتی ہوگی نا، مطلب اس کے کارڈ کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر آپ نے اس کے کارڈ سے شاپنگ نہیں کی، اس کے کارڈ سے کوئی پرچیزنگ نہیں کی، اس سے کوئی بل نہیں دلوایا، تو زیادتی ہوگی نا. تو آپ نے اپنے دوست کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ سونے کی مرغی، سونے کی مرغی انڈا دیتی ہے، میں نے اپنے دوست کو یہی سمجھ رکھا ہے. ہاں مرغی کو حلال نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے مرغی کو حلال کر دیا تو وہ پھر سارے انڈے نکل جائیں گے. تو اسی لیے ڈیلی ایک انڈا بہت کافی اپنا کام چل رہا ہے. آپ کے خیال میں کفایت شعاری اور کنجوسی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بہت فرق ہے. ایک تو کفایت اور کنجوسی دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ دونوں کاف سے شروع ہوتے ہیں. کفایت نام ہے اور کنجوسی میرا کام ہے، مطلب میرا تعارف ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کنجوس، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. میں سمجھی نہیں آپ کی بات کا مطلب. آپ کو میری بات سمجھ آئے گی نہیں، کیونکہ آپ نے جو مجھ پہ ریسرچ کیا نا پروگرام کے لیے، وہ آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے نہیں کی، سنی سنائی باتوں پہ کی ہے. اور سنی سنائی باتیں ضروری نہیں ہے کہ کبھی بھی سچ ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے میرا جو تعارف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور باقی تو کفایت تو نام ہوتا ہے. ویسے بھی میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا فالتو میرے پاس. اتنا ٹائم میرے پاس بچ جائے، سیریز وغیرہ دیکھتا ہوں، ویڈیوز بناتا ہوں، گانے لگاتا ہوں، مطلب زندگی کو انجوائے کرتا ہوں. یار آپ کیسے آدمی ہیں، کس قسم کے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہیں آپ. یار نہیں، ٹھیک ہے. میرا نام جو ہے نا، جو نام ہے کرائنگ بیبی، جس چیز پہ میں مشہور ہوں وہی کافی ہے. خام خواہ میں میرے اسکینڈل نہ بنایا آپ، ٹھیک ہے. دوسرا، میں جو چیز کر رہا ہوں کفایت شعاری، پیسہ، بچت، میرا جو مقصد ہے میں وہ کر رہا ہوں اپنی طرف سے. مجھے کسی کے مشورے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور مطلب کیا ضرورت ہے خام خواہ میں فضول خرچی کرنے کی؟ ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ اترا تو آپ ایسے رہیں جیسے کماتے آپ ہیں اور خرچ للن کرتا ہے. ارے ایسی سوچ تو اپنے مطلب کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، ایسی باتیں نہیں بولتے. میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میں کماؤں اور للن کھائے، کیونکہ میری زبان کو چسکا لگ چکا ہے اب للن کی کمائی کا، للن کے پیسوں کا، للن کے کارڈ کا. ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ للن پے کرتا رہے اور میری خواہشات جو ہے وہ پوری ہوتی رہے. بس یہ میری زندگی کا مطلب. کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کی پوری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری پوری زندگی کا مقصد یہی ہے. میں نے تو یہ تک سنا ہے کہ کمیونٹی کے دکاندار بھی آپ سے بزدل ہیں. وہ تو پان والے سے لے کر سارے ہی بدزن ہیں. مطلب آپ اندازہ کریں کہ للن اگر کوئی چیز خریدتا ہے اور وہ کوئی چیز چکھ رہا ہو تو دکاندار اس کو کہتا ہے کہ بھائی جلدی سے چکھ لو، یہ نہ ہو کہیں کرائنگ بیبی آ جائے اور پھر وہ چکھنے کے چکر میں پوری پلیٹ ہی کھا جائے. آپ تو کھانے پینے میں اتنے گر گئے ہیں کہ لوگ آپ کو للن کا سیکیورٹی گارڈ سمجھنے لگے ہیں. للن گھر میں بیٹھ کے کوئی چیز کھائے نا تو اس کا ذائقہ میرے منہ میں آ جاتا ہے، میں بھلے دفتر بیٹھا ہوں یا گھر بیٹھا ہوں. کوآرڈینیشن، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو ہمارے دل ہی اکٹھے دھڑکتے ہیں. اور للن تو کیا نہیں ہے میرے لیے، للن تو میرے لیے میرا دل، گردے، پھیپھڑے، آنکھیں، ناک، کان، میرے لیے میرا سب کچھ للن ہے. میرا دوست ہے میرا للن صاحب. میں نے تو آپ کی باتوں سے یہ اندازہ لگایا کہ آپ کی تنخواہ تو خرچ ہی نہیں ہوتی ہوگی. میں سیانہ بنتا ہوں، دماغ کام کرتا ہے، اوپر کا میرا جو خانہ ہے وہ خالی نہیں ہے، تو بچت کرتا ہوں، پیسے بچاتا ہوں. اچھی بات ہے، آپ کو اپنے پیسے بچا کے رکھنے چاہیے. اور میرے پاس تو مطلب بہت عرصہ ہو گیا مجھے پیسے اکٹھے کرتے ہوئے. ظاہر ہے میرا اپنا خرچہ تو ہے نہیں، ساری چیزیں للن کے کارڈ سے ہو جاتی ہے، تو مجھے ضرورت کیا ہے.
جی جی آپ اتنے پیسے بچاتے ہیں کہ نوٹ کہتے ہیں ہمیں خرچ کر لو ورنہ ہم ایکسپائر ہو جائیں گے. ہاں لیکن نوٹوں نے کبھی مجھے کوئی ای میل وغیرہ نہیں کی، نہ ان کی طرف سے کبھی مجھے کال آئی ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی ہمیں خرچ کر لو اور یہ ہے وہ ہے، یہ کتابی جملے مجھے نہ سنائیں. میں نے آپ کو جو چیز بتانی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ اس پہ یقین کریں نہ کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے. کیونکہ آپ نے جب پروگرام کے لیے یہ سارا کنٹینٹ تیار ہو رہا تھا تو مجھ سے کوآرڈینیٹ کرتی، مجھ سے جس شخصیت کا انٹرویو کرنا ہوتا ہے اس سے ملتے ہیں، تاکہ آپ کو اور زیادہ چیزیں اچھی لگیں، تاکہ آپ کو اور زیادہ چیزیں پتہ چلیں. باقی دوست کے کام آنا تو میرا کام ہے، اور دوستوں کے کام آنا بھی چاہیے. بہت سارے کام آسان بھی کرتا ہوں، جب کہیں پتہ نہ ہو کسی چیز کا تو وہ مدد بھی کرتا ہوں. تو کیا ہے اس میں، مطلب ایک دوست ہی دوست کے کام آتا ہے نا. تو ناظرین آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا.